مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی رائے گاہ گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ براہ راست ہوتا ہے۔ اس کے شروع میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی میسیج کرنا ہو، مشورہ دینا ہو، تو آپ ہمیں اس پروگرام کے اندر مختلف ہمارے پلیٹ فارم ہیں، اس پہ میسیج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی کلام، کوئی کلپ، کوئی ایسی گفتگو سنی ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے ذریعے سے مدنی چینل کے ناظرین وہ دوبارہ سنیں، تو الحمدللہ آپ ہمارے سلسلے میں میسیج کر سکتے ہیں بذریعہ فرمائش، تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 2 سلسلے کے جو ہے وہ مقاصد ہیں، اور آج یوں سمجھے کہ سلسلے میں میں اکیلا ہی ہوں۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ سید صاحب جو ہے وہ جہاں چونکہ ذہنی آزمائش کی ٹیم کے ساتھ ہے تو وہ ہمارے ساتھ جوائن ہو جاتے، لیکن چونکہ وہاں سگنل کا پرابلم ہے، نیٹ کا، تو انہوں نے مطلب معذرت کر لی ہے۔ تو آج یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ تو کوئی اور ہے نہیں گفتگو کرنے والا، تو آج یہ سمجھے کہ آج آپ کے پیکیجز جو ہیں اور آپ کی فرمائشیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شامل کی جائیں گی۔ سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق ہم ابتدا میں جو جھلکیاں دکھاتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ یا صلی وسلم دائما ابدا سیوں کو در تمہارا مل گیا۔ میری دعائیں کرنے کی عادت کی برکت سے الحمدللہ میری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ چلو زیارے نبی کی جانب، فیضان امام جعفر صادق۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ رسالہ میرے گھر میں آیا، اس کے بعد میرے آقا نے کرم نہیں فرمایا۔ کیا ریڈ کارپٹ زیادہ فضیلت والا ہے، یا رب کے معصوم فرشتوں کا اپنے بازو طلبہ کے لیے بچھا دینا زیادہ فضیلت والا ہے؟ کریں چارہ سازی زیارت کسی کی، چودھویں نے چند کولو ود کے لٹا مارنا۔ کہ جب کوا گھر کی منڈیر پر آ کر کائیں کائیں کرے، مثل تو نہ شد پیدا جہاں دیشان والے نوکری کے لیے خاص طور پہ ایک روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجئے۔ یا شفیع امم للہ کر دو کرم۔ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رہا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ گناہوں سے کنارہ جس سمت گیا۔ دوستی کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ان کے ہاں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی وہیں تھے۔ میرا گدا میرا مگتا میرا غلام آئے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی۔ اچھا، چونکہ فیس بک کے جو میسیجز ہیں
وہ سید صاحب دیکھتے تھے اور وہ نہیں آج دیکھ رہے، تو میں ناظرین ہی کی مدد لوں گا جو فیس بک پر موجود ہیں، اور ہمارا کال سینٹر کا جو واٹس اپ نمبر ہے، اگر آپ یوں سمجھے کہ جو بھی فیس بک پر ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں، اور اگر وہ دیکھیں کہ کسی کی کوئی ایسی فرمائش آئی ہے اور ان کے عام طور پر ہر ایک کو نہیں جو ہے وہ اپنا پتہ ہوتا فارمیٹ سلسلے کا، تو آپ اس کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ لے کر ان کی فرمائش کا ہمارے کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل کال سینٹر والے ہمیں سینڈ کر دیں گے۔ تو اس طرح جو فیس بک کے ناظرین کے جو ہمیں فرمائشیں ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل اس طرح ہم شامل کر پائیں گے۔ تو چونکہ آج مغرب کے بعد 27ویں شب لگ جائے گی، الحمدللہ عز و جل شب معراج ہے، تو اس حوالے سے ایک جو سمجھے غلام رسول جو ہمارا اینیمیٹڈ کارٹون ہے، اس حوالے سے انہوں نے ایک کلام جو ہے وہ اپنا پڑھا ہے، مختلف جو مناظر ہیں ان کو دے کر ہماری ٹیم نے جو ہے وہ تیار کیا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ مدنی چینل کے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں تک پہنچا، انہوں نے ہمیں دیا ہے، تو شاید ممکن ہے کہ شاید یہ مدنی چینل پر یا تو MCR میں موجود ہوگا، کچھ دیر پہلے وہ چل چکا ہوگا، اگر نہیں چلا تو یہ ہمارے سلسلے میں اس کی جو ہے وہ اپنا ابتدا ہو رہی ہے، تو آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، تیری محفل کی چادر رسالت تنی نور کی، جو عرش پر جلوہ گر ہوا آج کی رات ہے رسالت۔ 27 رجب کو اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلانے کے لیے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے بیدار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام تشریف لائے، پھر آپ براق پر سوار ہوئے، مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے، پھر آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا، جنت دوزخ کو دیکھا، اور پھر اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا، اور اسی رات ہمیں نماز کا تحفہ بھی ملا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ ملاحظہ کیا غلام رسول کا یہ کلام اور ان کا میسج۔ آج چونکہ ہفتے کا دن الحمدللہ اور ایک معمول کے مطابق جو ہمارا ہفتہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ آج بڑی رات بھی الحمدللہ عز و جل، تو رات دیر تک جو ہے وہ اپنا یہ سلسلہ چلے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی مطلب جو ہے وہ مدنی چینل سے وابستہ رہیے۔ آج رات جو ہم سوال کرتے ہیں سلسلے کے اندر، چونکہ وہ
ہفتہ وار جو رسالہ ہوتا ہے اس سے کرتے ہیں. اس ہفتے کا رسالہ جو ہمارے آپ کا مدنی چینل کے گروپ سے ان میں سینڈ نہیں ہوا. اصل میں رسالہ تو آ گیا میرے پاس اور میں سینڈ کرنے کی 2 دن سے کوشش کر رہا ہوں, وہ گروپ میں ہو نہیں رہا. تو اسی وجہ سے چونکہ اب سلسلے کے اختتام پر ہم آپ سے سوال پوچھیں گے تو پھر ناظرین یہ بھی پوچھیں گے کہ ابھی تک ہمیں رسالہ نہیں ملا. تو یوں سمجھے گروپ میں ایک سے یعنی ایک وقت میں 5 آپ ایک ساتھ جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں, تو وہ ایک ساتھ نہیں ہو رہا. تو میری کوشش ہے انشاءاللہ سلسلے کے اختتام پر ایک ایک کر کے جو ہے وہ سینڈ کر دوں گا. اللہ نے چاہا تو میں نے شروع کر دیا ہے. تو پھر جو ناظرین ہیں جن سے ہم سوال کریں گے تو وہ اس رسالے سے اس کا جواب جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. آپ کے کچھ میسیجز ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ عز و جل پڑھتا ہوں. ایک یہ تھا کہ حاجی مشتاق کا جو ہو قصیدہ اور بردہ انہوں نے جو پڑھا ہے وہ آپ سلسلے میں شامل کریں. الحمدللہ عز و جل اس کو ہم نے آج آپ کے لیے تیار کیا ہے. اسی طریقے سے کہا تھا کہ ذہنی آزمائش جو کلفٹن میں ہوا تھا یا غالباً پری کوارٹر فائنل تھا, اس میں محمود بھائی نے کلام پڑھا تھا. الحمدللہ وہ بھی آپ کے لیے ہم نے تیار کیا ہے. اسی طریقے سے ایک میسیج یہ تھا کہ مدنی قاعدہ جو اپلیکیشن ہے اس کے حوالے سے ہم نے میسیج کیا ہے کہ ہم کسی بھی صیغے پر کلک کرتے ہیں تو ہجے کے ساتھ آواز آتی ہے, تو ہمیں کبھی صرف رواں چاہیے ہوتا ہے تو ایپ میں ان ایک آپشن رواں کا بھی جو ہے وہ ایڈ ہونا چاہیے, اس سے بہت آسانی ہو جائے گی. اچھا جو ہے وہ آپ کا میسیج ہے, اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. چونکہ ہم ابتدا میں بچوں کے حوالے سے آپ نے غلام رسول کا ایک خاکہ جو ہے وہ آپ نے اور کلام سنا, اسی طریقے سے ہمارے پاس بچوں کے حوالے سے ایک پویم ہے جو ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ تیار کی اور اس کی فرمائش بھی جو ہے وہ آئی تھی. آئیے وہ دیکھتے ہیں. جھیل کنارے ایک چوہا مینڈک سے یہ کہنے لگا, جھیل کنارے 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 ایک چوہا مینڈک سے یہ کہنے لگا, نکلو یہاں سے دور ہٹو, مجھے یہاں پہ رہنے دو. جھیل کنارے جھیل کنارے جھیل کنارے جھیل کنارے جھیل کنارے جھیل کنارے میری جگہ پر رہتے ہو, چڑھر کرتے رہتے ہو. مینڈک بولا نہیں نہیں, رہنا ہے مجھ کو یہیں, جانا اگر ہے تو تم جاؤ, مجھ کو نہ ایسے دھمکاؤ. جھیل کنارے ایک چوہا مینڈک سے یہ کہنے لگا, جھیل کنارے جھیل کنارے جھیل کنارے جھیل کنارے جھیل کنارے جھیل کنارے اسے دونوں اڑنے لگے, مینڈک چوہا لڑنے لگے. جھیل نے اس طرح اڑتے اڑتے دیکھا ان کو لڑتے لڑتے, جھوکا پا کے آگے بڑھی, دونوں پر وہ جھپٹ پڑی. آپس کے اس جھگڑے میں پڑ گئے دونوں خطرے میں. پیارے بچوں, اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ آپس کے جھگڑے میں دشمن کامیاب ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بے شک اللہ پاک کو لوگوں میں سب سے ناپسند وہ لوگ ہیں جو شدید جھگڑالو ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے یہ پویم بھی ملاحظہ کی, اس میں بھی جو ہے وہ ایک میسیج جو ہے دیا گیا تھا. ایک مدنی مذاکرے کے اندر ہمارے شہزاد گھانچی بھائی ہیں, وہ ایک مخصوص قسم کے انداز میں ایک سوال کرتے ہیں اور وہ امیر سنت سے سوال کیا جاتا ہے, اس کا جواب امیر سنت دیتے ہیں. تو وہ چونکہ شاید بہت زیادہ ہی انٹرسٹنگ تھا تو مدنی خبروں میں بھی اس کا وہ پیکج جو ہے وہ چلایا گیا. تو ہمیں میسیج یہ آیا تھا کہ مدنی خبروں میں کوے کے حوالے سے جو پیکج چلا تھا وہ آپ اپنے سلسلے میں چلا دیں. الحمدللہ ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ تیار کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب کوا گھر کی منڈیر پر آ کر کائیں کائیں کرے یعنی شور مچائے تو یقیناً گھر پر مہمان آئیں گے. پرندے تو بہت سارے ہیں لیکن کوے کو ہی یہ اعزاز
کیوں حاصل ہے؟ آپ نے آخر کہہ دیا کبے کو کیوں اعزاز حاصل ہے، یہ تو کس نے کہہ دیا کہ اعزاز حاصل ہے؟ کہ یہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے. مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے. مہمان آتا ہے تو اپنی قسمت کا کے کھاتا ہے اور جاتا ہے تو بندوں کے گناہ لیتا جاتا ہے. تو یوں مہمان جو ہے نا یہ تو وہ اچھی نعمت ہے اللہ کی. اور یہ کوے کے کائیں کائیں کرنے سے یہ نہیں آتی، یہ تو قسمت سے آتی ہے. تو یہ لوگوں کے وہ طرح طرح کے توہمات ان کو کہتے ہیں. یہ وہمات ہیں، ایسی کوئی اس کی حقیقت نہیں. البتہ یہ جو کوا جو ہے نا یہ اس کی کوئی پذیرہ ہی نہیں ہے. میراث شریف میں مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں چیل، کوا وغیرہ کو فاسق فرمایا گیا. یہ اس لیے کہ وہ اپنے نفع کے بغیر انسانوں کا نقصان کرتے ہیں. تو حضرت علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کوا اونٹ کی پیٹھ پر ٹھونگے مارتا ہے. اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ جائے گا اور چونچے مارے گا، اور یہ سمجھتا ہے اتنا چالاک بہت ہی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اونٹ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں اس کا منہ کے سامنے جاؤں تو کچھ خطرہ ہے، لیکن پیٹھ پر تو اس کا منہ پہنچے گا نہیں. تو وہاں ٹھونگے مارتا رہتا ہے اور اس کی آنکھ بھی چونچ سے وہ کھودتا ہے، حملے کرتا ہے بلا وجہ. مطلب یہ اس کے یہ فالتو کام ہے یہ. اور لوگوں سے کھانا وغیرہ چھین کے اڑ جاتا ہے. اچھی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں تو چھین لیتا ہے، یہ آئے گا جھپٹ مارے گا لے جائے گا. یہ دھندا چیل بھی کرتی ہے، اور گوشت وغیرہ بھی چھین کے یوں اڑتی بھی آئے گی، وہ ٹانگوں سے پکڑ کے لے جائیے. کوا لعنت اور بددعا گھر والوں کو کرتا ہے. تین مہمان نہیں آتے اس کی برکت سے، بلکہ یہ دانت اور بددعائیں کرتا ہے اگر کسی کے گھر پہ بیٹھ گیا تو. بس یہ کوا جہاں بیٹھتا ہے لعنت ہی کرتا رہتا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے امیل سنت کا یہ کلپ جو ہے وہ ملاحظہ کیا. ایک میسیج آیا ہے کہ آپ کا مدنی چینل کے کتنے گروپس اب تک بن گئے ہیں. اصل میں یہ جس وقت ہم نے بنائے تھے اور اس وقت ظاہری بات ہے کہ ایک گروپ کے اندر غالباً 252 کی لمٹ تھی کہ اس سے زیادہ جو ہے نا پارٹیسپینٹ اس کے اندر آپ شامل نہیں کر سکتے. تو پھر اس کے بعد ہم مختلف بناتے رہے تو پھر تقریباً 28 کے گروپ کے قریب جو ہے وہ گروپس بن گئے تھے. لیکن چیزیں سب کے اندر سیم ہی جو ہے وہ سینڈ کی جاتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک یا دو ان کے اندر کوئی مختلف چیز گئی ہے تو دوسرے کے اندر مختلف جائے گی. اور اب چونکہ وہ لمٹ بڑھ گئی ہے تو لیکن چونکہ اس کے باوجود بھی ہم نے ابھی لوگوں کو جو ہے وہ نہیں پریشان کیا کہ آپ فلاں جو ہے وہ گروپ جوائن کر لیں، ہمارے ابتدائی گروپ، اور بقیہ کو ہم جو ہے وہ ختم کر دیں. بہرحال یہ میسیج تھا، اس کے حوالے سے جو ہے میں نے وضاحت کر دی. ہم چل رہے ہیں ایک وہ اپنا کلپ کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ ذہنی آزمائش کے اندر دو ٹیموں کے درمیان جو ہے وہ مقتوں کا مقابلہ. اگرچہ یہ مقتوں کا مقابلہ ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ پہلے بھی ہو چکا ہے، گزشتہ سیزن میں بھی ہو چکا ہے اور اس سیزن میں بھی. اور اس سیزن میں وہ ایپیسوڈ جس میں اشفاق بھائی نے آ کر جو ہے وہ لائیو سلسلہ کیا تھا اور وہ ٹائی ہو گیا تھا اور ان کے درمیان مقتوں کا مقابلہ ہوا تھا ٹیموں کے درمیان. اور وہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، یہ دیکھتے ہیں. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. رضائے خستہ جو شے باہر اسیاں سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. الہی سن لے رضا جیتے جی کہ مولا نے سگانے کوچہ میں چہرہ میرا بحال کیا. سبحان اللہ، سگانے کوچہ میں چہرہ میرا بحال کیا. یا الہی جب رضا خوابے گراں سے سر اٹھائے، شادی دیدارے دولت بیدارے عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. سبحان اللہ. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت چل گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہا، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. سبحان اللہ. کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا. کیا بات ہے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے.
سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دے. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. 116 مجھے لگتا ہے پورے ہوں گے. سمندری اے رضا چیست غم ار جملہ جہاں دشمن تست کردہ امما من خود قبلہ حاجہ تیرا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. سبحان اللہ کیا بات. رضا پل سے اب وجد قطتی ہے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. فیصلہ آباد اب اسپیڈ تھوڑی کم ہوئی ہے. بس خامہ خواب نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطقنا ناچار اس راہ پر آ جانا. سبحان اللہ. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور. جی اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگرے. اللہ اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو. سبحان اللہ. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اتنی رحمت رضا پہ کر لو لا یقربہ البوار آقا. سبحان اللہ. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہوئی یا غوث. اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں انہی کو اپنے سب کام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. کسی نعت خواں کو بھی شاید اتنے یاد نہ ہو. جی سمندری صدائی کے بخشش دماغ میں گھوم رہی ہے. فہرست کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے. دریائے کرم میں ہے رضا 5 فوارے چھلکنے والے. سبحان اللہ. امتیاز بھائی چلیں. ابھی تو بہت سارے ہیں. 12 8 آپ کو سنانا ہوگا اس کے بعد. آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے فیصلہ آباد والے. دل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار آدا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں. فیصلہ آباد والے جیت گئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی ذہنی آزمائش کا آپ نے مقطعوں کا مقابلہ ملاحظہ کیا. ایک میسیج آیا تھا ذہنی آزمائش ہی کے حوالے سے. اب سید صاحب ہوتے تو ہمارے تو انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ ہم سلسلہ ختم ہونے کے بعد ان تک جو ہے یہ میسیج پہنچا سکیں. کہہ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش کے فائنل اور سیمی فائنل میں جو دیگر ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں جیسے خاکے وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پروگرام کو جو ہے نا وہ پراپر شیڈول جو ہے وہ کیا جائے کیونکہ بہت لیٹ ہو جاتے ہیں اور رات چونکہ صبح پھر فجر کی نماز کا مسئلہ بھی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھنی ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر رات کو سو جائیں اور ریپیٹ دیکھیں تو ریپیٹ میں چونکہ ڈوریشن کم ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جو اسپیس ہے جو ہماری سلاٹ ہے اس کا اسپیس کم ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں کٹ جاتی ہیں تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر ہمیں
وہ اس طرح سے لطف نہیں آتا پروگرام کا جو لائیو دیکھنے میں ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ جو چیزیں ہوتی ہیں سیمی فائنل اور فائنل کے اندر یہ پراپر ہی شیڈول ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ایک وقت تک ہم نے بھی ذہنی آزمائش کیا ہے عبدالحبیب بھائی کے ساتھ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ پروگرام ہے اس کا کہ آپ نے یہ شیڈول کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا پہلے یہ دکھائیں گے، لیکن ٹیمپو پروگرام کا سیمی فائنل اور فائنل میں اس طرح کا جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ کچھ چیزیں مزید جو ہے وہ یوں سمجھے کہ جو آپ نے ایڈ نہیں کی ہوئی ہوتی وہ ایڈ ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے پروگرام کا ڈوریشن جو ہے، حالانکہ جو کرنے والا ہوتا ہے اس پر ٹھیک ٹھاک پریشر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ سلسلے کو وقت کے اندر جو ہے وہ ختم کرنا۔ ظاہری بات ہے کہ ایک چیز جتنی زیادہ جو ہے وہ اپنا طویل ہوتی چلی جائے گی تو پھر لوگوں کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے کوشش تو جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اپنا سیمی فائنل فائنل میں ہو ہی جاتی ہیں۔ چلیں، ذہنی آزمائش کا جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے، ذہنی آزمائش کا آپ نے مقطعوں کا مقابلہ دیکھا، ذہنی آزمائش کے حوالے سے آپ نے یہ میسج جو ہے وہ سنا، کچھ ذہنی آزمائش کے حوالے سے ہمارے پاس بھی ہے۔ ایک محمود بھائی نے ہمارا کلام جو ہے وہ پڑھا تھا اور اس کی جو ہے وہ ہم سے فرمائش کی گئی تھی، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے محمود بھائی کا پڑھا ہوا یہ کلام سنا۔ ایک میسیج ہمیں آیا تھا کہ ہفتہ وار اجتماع جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زبردست ہوتا ہے، اس کو بھی یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جائے۔ تو یہ باقاعدہ شاید ہفتہ وار ہمارا اجتماع تو نہیں ہوتا، لیکن اس کا شاید الگ سے جو اس کا بیان ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہوتا ہو۔ تو الحمدللہ اس وقت ہمارا سلسلہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے اسلام بھائی ہیں وہ بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک چیز کا جو ہے وہ ہمیں بتایا، جیسے ابھی آپ نے مدنی قاعدے کی اپلیکیشن کے حوالے سے
سوال کیا تھا کہ رواں کے حوالے سے، تو انہوں نے میسیج کیا مجھے کہ رواں کا آپشن جو ہے وہ اس میں موجود ہے، تو ممکن ہے کہ شاید جو ہے وہ یا تو شروع سے موجود ہے اور آپ کو استعمال کرنے میں تو آپ کسی سے رہنمائی جو ہے وہ لے لیں، اور اگر یہ بعد میں ایڈ کیا گیا ہے تو آپ نوٹ جو ہے وہ فرما لیں۔ تو اسی طریقے سے جو ابھی ہمارے اسلامی بھائی نے جو ابھی میسیج کیا تھا، یہ بھی ہمارے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائی جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی جو ہے وہ دے دیں گے، چونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ذہنی آزمائش کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی آپ نے یہ کلام سنا، اس کے علاوہ مقتوں کا جو مقابلہ تھا وہ بھی ذہنی آزمائش کے حوالے سے تھا۔ تو ایک خلیل بھائی کا ایک پڑھا ہوا جو ہے وہ کلام ہے، یہ طٰہٰ دی شان والیا، یہ غالباً شاید کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ میں انہوں نے پڑھا تھا اور اس کی ہم سے فرمائش کی گئی تھی، اس کو ہم نے شامل کیا، یہ دیکھتے ہیں۔ طٰہٰ دی شان والیا، ارشاد جان والیا، جان والیا، طٰہٰ دی شان والیا، ارشاد جان والیا، شان تیری بلے بلے رب وی درود گھلے، شان تیری بلے بلے رب وی درود گھلے، ویریاں دے پیراں تلے، ویریاں دے پیراں تلے، چادراں بچھان والیا، چادراں بچھان والیا، بچھان والیا، چادراں بچھان والیا، چادراں بچھان والیا، کڈا سونا نام تیرا، کڈا سونا نام تیرا، اونچائے مقام تیرا، اونچائے مقام تیرا، سچائے کلام تیرا، آیتاں سنان والیا، آیتاں سنان والیا، آیتاں سنان والیا، آیتاں سنان والیا، صدا بے سہارے آنو ہمارے آمارے آنو، صدا بے سہارے آنو ہمارے آمارے آنو، مارے آ بیچارے آنو، سینے نال لانے والے آ، سینے نال لانے والے آ، لانے والے آ، سینے نال لانے والے آ، سینے نال لانے والے آ، تذکرے نیام تیرے ہندے صبح و شام تیرے، تذکرے نیام تیرے ہندے صبح و شام تیرے، بادشاہ غلام تیرے، بادشاہ غلام تیرے، قسمتاں جگانے والے آ، قسمتاں جگانے والے آ، دل دی آس پوری ہوئے، دل دی آس پوری ہوئے، دور میری دوری ہوئے، دور میری دوری ہوئے، حاضری ظہوری ہوئے، روزے تے بلانے والے آ، روزے تے بلانے والے آ، بلانے والے آ، روزے تے بلانے والے آ، روزے تے بلانے والے آ۔ ماشاءاللہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور ابھی میں نے جیسے آپ کو اپلیکیشن جو ہے مدنی قاعدے کی اس کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ بتایا، تو الحمدللہ ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اسلامی بھائی نہیں اور ان کے ہیڈ امجد بھائی جو ہے الحمدللہ وہ بھی جو ہے وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ ابھی رواں کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایک اسکرین شاٹ لے کر مدنی قاعدے کا جو اس کا پیج ہے اس کے سائیڈ میں نیچے کی طرف آڈیو کا جو ہے وہ آپشن آ رہا ہے، اور غالباً یہی وہ آپشن ہے جو رواں کا ہے، تو آپ اس کو کلک کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو الفاظ ہیں ان کی آپ کو رواں جو ہے وہ مل جائے گی اجے سے ہٹ کر، الحمدللہ عز و جل۔ سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں، کلام بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں، گفتگو بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ اب ہم جس چیز کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور وہ عبدالحبیب بھائی نے کشمیری زبان جو ہے، کشمیری زبان میں پہلے انہوں نے جو ہمارا ایک سیگمنٹ یہ کوارٹر فائنل پری کوارٹر فائنل کے اندر جو ہے وہ شامل ہوا ہے مختلف زبانوں میں، اور اس میں کشمیری زبان میں جو انہوں نے
کچھ ہم سے جو ہے وہ اپنا ناظرین کو کچھ بیان کیا ہے، وہ اس کی فرمائش آئی تھی، اور اسی زبان میں کلام کی بھی جو ہے وہ فرمائش، دونوں الگ الگ ہیں۔ تو پہلے ہم کشمیری زبان میں جو عبدالحبیب بھائی نے مدنی پھول دیے ہیں وہ سنتے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ناخنا نے والے نال سنتاں تے آداب، سونے سونے اسلامی پراؤ تے مدنی چینل نے ناظرین، اج میں سیگمنٹ امت نے رنگ ذہنی آزمائش نے سنگ وچ ساڑے سونے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او امتی جڑے دنیا نے کسے بھی خطے تے کسے بھی ملک وچ رہنیاں ہویاں کشمیری زبان بولنے تے سمجھنے، انہاں نی دل جوئی نی نیت آستے کشمیری زبان وچ ناخنا نے والے نال سنتاں تے آداب بیان کرنے نی کوشش کرساں۔ اس دوران کوئی غلطی ہوئی گچھے تے معاف کری چھوڑیائے۔ ساڑے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفائی کی بہوں پسند کرنے اونے سن۔ آپ علیہ السلام نہ فرمانے الطہور شطر الایمان، صفائی ادھا ایمان ہے۔ اس واسطے ہر مسلمان کی چاہے نہ کہ اپنے ظاہر تے باطن نی صفائی نہ خاص خیال رکھے۔ ظاہر نی صفائی اے آکے اپنا جسم تے کپڑے گندگی توں پاک رکھنے نے نال نال میل کچیل تو بھی صاف رکھو۔ ناخن بھی نہ برن کیاں کہ انہاں وچ میل کچیل پئی جانی ہے تے او کھانا کھاڑیاں پیٹ وچ لگی جانی ہے۔ باقی رہا باطنی صفائی تے اپنے باطن کی مسلمان نے کینے، غرور، تکبر، بغض، حسد جئی بیماریاں تو صاف رکھنا ضروری ہے۔ 40 دناں نے اندر اے کم کرنے ضروری نے، اوئی سکے تے ہر جمعے اے کم کرو، کیاں کہ ایک حدیث پاک دے مطابق حضور علیہ السلام جمعے آلے تیاڑے نماز تو پہلے مچھاں تے ناخن کٹنے اونے سن۔ اس واسطے ناخن کٹنے نہ سنت طریقہ سنو، ہتھاں نے ناخن کٹنا دسنا دیا، ہتھاں نے ناخن کٹنے نہ دسنا یا اے اسانے آقا علیہ السلام تو بھی ثابت ہے۔ سدھے ہتھے نی شہادت نی انگلی تو شروع کری تے نکی انگلی تک برابری نال کٹو، انگوٹھا چھوڑی تے پھر کھبے ہتھے نی نکی تو شروع کرے تے برابری نال انگوٹھے توڑی کٹو، پھر آخر اوپر سدھے ہتھیں نہ انگوٹھا کٹی چھوڑو۔ اس طرح سدھے تو شروع ہوئے تے سدھے اوپر ختم ہوئے جاسی۔ پیراں نے ناخن کٹنے نہ کوئی طریقہ لکھیا نہیں، بہتر ہے کہ وضوچ پیراں نہ خلال کرنے اور ناخن کٹی چھوڑو، مطلب سدھے پیراں نی نکی انگلی تو انگوٹھے تک تے پھر کھبے پیراں نے انگوٹھے تو نکی انگلی تک ناخن کٹو۔ اے گل بھی ذہن وچ رکھیا مدنی چینل تک نے آلیو کہ دنداں نال نے ناخن کٹنے چاہینے، اے مکرو ہے، نال اس طرح برس نی بیماری ہوئی سکنی ہے۔ لمبے ناخن شیطان نے بہنے نی جگہ نے مطلب اس اوپر شیطان بہنا۔ ناخن یا بال کٹنے تو بعد دبی چھوڑنے چاہینین۔ اللہ پاک اسا ساریاں کی سونے آقا علیہ السلام نی پیروی کرنے نی توفیق عطا فرمائے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ کشمیری زبان میں عبدالحبیب بھائی نے مدنی پھول دیے تھے اور اس کی فرمائش آئی تھی۔ یقیناً یہ مختلف زبانیں ہوں گی اور ہمارے پاس یوں سمجھے کہ ایک پورا سال کا کافی سارا مواد ذہنی آزمائش میں ہمیں مل جاتا ہے، کلام کی صورت میں، سیگمنٹ کی صورت میں، مختلف کلپس کی صورت میں، جو ہم سارا سال ہی آپ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، الحمدللہ فرمائشیں کرتے رہتے ہیں، ہم چلاتے رہتے ہیں۔ تو جس طرح اس زبان کی فرمائش آئی ہے، مختلف زبانوں کی بھی آنا شروع ہو گئی ہے ابھی میسیجز وغیرہ کا سلسلہ۔ ابھی ایک میسیج آیا کہ یہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کیا ہے، یعنی میں نے جس کا تذکرہ کیا، آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پہ جو ٹریفک کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں مختلف قسم سے، مختلف سمتوں سے آنے والی جو گاڑیاں ہیں، ان کو وہ ایک جگہ ہاتھ رکھ کر دوسری کو جانے دیتا ہے، دوسری جگہ ہاتھ رکھ کر ایک، تو مختلف جگہوں پہ وہ بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں یا روڈ کے کونے پر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح مدنی چینل کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ٹریفک ڈپارٹمنٹ، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ مدنی چینل کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹ سے کام جو ہے وہ آتا ہے، ان تک کام جو ہے وہ پہنچتا ہے، کس ڈپارٹمنٹ کا کام آیا ہے، پرومو ہے، یا ہمارے پاس مختلف جو ہے وہ سلسلے ہیں، کلپ ہیں، کلام ہیں، مختلف قسم کی چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ اس ڈپارٹمنٹ تک یہ ساری جو ہے وہ اپنا پہنچتی ہیں۔
ان کا کام ہوتا ہے کہ کون سی چیز کو، کون سے پروگرام کو کب لگانا ہے، کون سے کلام کو، کون سے کلپ کو کب لگانا ہے. یہ پورا ایک شیڈول جو ہے وہ روز کا یعنی 24 گھنٹے کا یہ ہمارا الحمدللہ یہ ڈپارٹمنٹ بناتا ہے. یہ رن ڈاؤن کہلاتا ہے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ MCR میں یہ دیتے ہیں، اور وہاں وہ اسی کو فالو کرتے ہوئے چیزیں جو ہے وہ اپنا چلاتے ہیں. تو یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا. تو ممکن ہے کہ بعض ناظرین کو جو ہے وہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے نہ سنا ہو، نہ سمجھے ہوں. تو یہ اصل میں اس کی جو ہے وہ اپنا انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کو دے دی. ممکن ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. کشمیری زبان میں آپ نے ابھی مدنی پھول جو ہے وہ سنے، تو اسی کے بعد اس پر کلام بھی جو ہے وہ اپنا عبدالحبیب بھائی نے پڑھا تھا، وہ بھی الحمدللہ ہم سے فرمائش کی گئی تھی، وہ بھی ہم نے تیار کیا. آئیے وہ دیکھتے ہیں. چودھویں نے چند کولو ود کے لٹا مارنا، چودھویں نے چند کولو ود کے لٹا مارنا، منہ مبارک اتنا سونا ہے میرے سرکار نا، منہ مبارک اتنا سونا ہے میرے سرکار نا. اتنا سونا ہے میرے سرکار نا، مبارک اتنا سونا ہے میرے سرکار نا. سنی نبی نے عاشقہ جلال نئے رب پاک کی، سنی نبی نے عاشقہ جلال نئے رب پاک کی، سنی نبی نے عاشقہ جلال نئے رب پاک کی. پگڑ کے ساتھ آٹھر ہاشمی سردار نا، لڑ پگڑ کے ساتھ آٹھر ہاشمی سردار نا، منہ مبارک اتنا سونا ہے میرے سرکار نا، منہ مبارک اتنا سونا ہے میرے سرکار نا. آگیوں مغنا دعائیں فیر سانا بابیا، مغنا دعائیں فیر سانا بابیا، آگیوں مغنا دعائیں فیر سانا بابیا. سنیے عرض کریو حاجیوں بیمار نا، سنیے عرض کریو حاجیوں بیمار نا، منہ مبارک اتنا سونا ہے میرے سرکار نا، منہ مبارک اتنا سونا ہے میرے سرکار نا. جی بدری چلے کے ناظرین، آپ نے یہ کلام بھی جو ہے وہ ملاحظہ کر لیا. چونکہ آپ کے میسیجز جو تھے وہ میں نے جو ہے وہ پڑھ لیے ہیں، اور ابھی چونکہ میں نے عرض کی تھی کہ فیس بک کے ناظرین کے جو میسیجز ہیں وہ اگر چاہیں تو ہمارے فیس بک کے بجائے اگر کال سینٹر کا جو ہمارا واٹس اپ نمبر ہے یہ الگ سے آپ دیکھ رہے ہیں +923369225265، چاہیں تو فیس بک والے واٹس اپ کے تھرو جو ہے وہ یہیں پر میسیج کر دیں، یا اگر ناظرین جو ہے وہ اپنا دیکھ رہے ہوں کہ کسی کا میسیج جو ہے وہ آ رہا ہے اس کا اسکرین شاٹ لے کر اس نمبر پہ سینڈ کر دیں. انشاءاللہ عز و جل ان کی فرمائش اگر ایسی ہوئی چلانے جیسی کلام کی ہوئی یا کسی کلپ وغیرہ کی وہ چلائیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ بھی چونکہ اس کے مددگار ثابت ہوں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. ہم چل رہے ہیں چونکہ ذہنی آزمائش پر، ذہنی آزمائش کی چیزیں جو ہے وہ اپنا چل رہی ہیں، اور اب یوں سمجھے کہ اب یہ والا جو ہفتہ ہے ذہنی آزمائش کا آلموسٹ جو ہے وہ اپنا آخری ہفتہ ہے، یعنی آئندہ ہفتے ہم جب یہ سلسلہ لے کر آئیں گے تو اس وقت تک ذہنی آزمائش کا فائنل ہو چکا ہوگا. اب ہم چل رہے ہیں، مفتی قاسم صاحب یہ تشریف لائے تھے ذہنی آزمائش کے اندر، انہوں نے علم دین کے حوالے سے بہت بہترین جو ہے وہ اپنا گفتگو کی تھی، اس کی ہمیں فرمائش جو ہے وہ کی گئی تھی. الحمدللہ اس کا کچھ حصہ نکال کر ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ تیار کیا ہے. جو یوں سمجھیں کہ علم دین کے طالب علم ہے انشاءاللہ عز و جل وہ سنیں گے تو ان کو بھی بڑا جو ہے وہ اپنا لطف ہوگا اور پراؤڈ فیل ہوگا، اور جو بظاہر علم دین حاصل نہیں کرتے انشاءاللہ عز و جل یہ سننے کے بعد اللہ نے چاہا تو ان کے دل میں بھی یہ جستجو جو ہے وہ ہوگی. آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں.
جو یہاں علم سیکھنے اپنے گھر سے چلا، جیسے آپ سب حضرات یہاں پر علم سیکھنے کے لیے، علم کی باتیں سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے چلے، تو فضیلت کیا ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے، اور جو سکھانے والے ہیں ان میں جو عالم ہے تو فرمایا آسمان و زمین کی مخلوق ان کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ ہم لوگوں کے پاس جا کے عرض کرتے ہیں نا جی آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، بہت سارے لوگوں سے کہتے ہیں، ہمیں کوئی بھی نیک آدمی ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی بس دعائے بخشش کر دیجئے گا، دعائے مغفرت کر دیجئے گا، بے حساب بخشا جاؤں اس کی دعا کر دیجئے گا۔ آپ عالم دین بن جائیں، آپ عالم دین بن جائیں، آسمانوں کے فرشتے اور زمین کی ساری مخلوق آپ کے لیے بخشش کی دعا کرے گی۔ تو گویا ایک عالم بننا جو ہے یہ لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں اور انسانوں سے دعائے مغفرت لینے کے برابر ہے۔ یہ ہے علم دین کی فضیلت۔ تو یہ جو علم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے یہ تو علم کا ایک حصہ ہے۔ کتنا پڑھنے کے بعد، کتنا یاد کرنے کے بعد، کتنا رٹا لگانے کے بعد، کتنا سوچنے کے بعد، کتنی آپس میں ڈسکشن کے بعد یہ علم سیکھتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن جو عالم بنتا ہے وہ 8 سال تک ایسی محنت روزانہ کر رہا ہوتا ہے، اور اتنی محنت کے بعد جب عالم بنتا ہے تو اسے وہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ آسمان کے فرشتے اور زمین کی مخلوق حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو علم کے راستے پر چلے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ تو گویا علم کے لیے جو سفر کیا، اب وہ 1 کلومیٹر ہے یا 1000 کلومیٹر ہے یا 5000 کلومیٹر ہے، یہ اس کا سارے کا سارا سفر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ پورے سفر میں فرشتوں کے پر بچھے ہوئے، اور اس کے ساتھ یہ راہ علم کا سفر جنت کے راستے کا سفر بن جاتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں جو چند ایک پہلو بیان کیے گئے، فرمایا کہ جو علم کے راستے پر چلے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جنت کے راستے سے کیا مراد ہے؟ علماء نے متعدد معنی بیان فرمائے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جو علم کے راستے پر چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم ہی آسان کر دیتا ہے کہ علم ہی تو جنت کا راستہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، فرمایا کہ جو علم سیکھنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، یعنی عمل کرنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے کہ علم ہوگا تو عمل ہوگا۔ تو جو علم کے راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمل کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلی فضیلت جو بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر اس کے سامنے بچھا دیتے ہیں۔ اب یہ اندازہ لگائے کہ دنیا میں جو بڑے سے بڑا اعزاز شمار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا۔ جب کسی ملک کا سربراہ، صدر، وزیر اعظم، بادشاہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے خاص قسم کا کارپٹ بچھایا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے ریڈ کارپٹ۔ تو اسے ریڈ کارپٹ پروٹوکول دیا گیا، صدر کو، وزیر اعظم کو، وقت کے بادشاہ کو۔ اب آپ اس پہ غور فرمائیں کہ کیا ریڈ کارپٹ زیادہ فضیلت والا ہے یا فرشتوں کے پر زیادہ فضیلت والے؟ کیا ریڈ کارپٹ زیادہ فضیلت والا ہے یا رب کے معصوم فرشتوں کا اپنے بازو طلبہ کے لیے بچھا دینا زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو لہٰذا اگر علم دین سیکھنے والے یا سکھانے والے کی دنیا میں کوئی عزت نہ بھی کرے، اگرچہ ایسا نہیں ہوتا، علماء کی بڑی عزت ہوتی، لیکن نہ بھی کرے، کوئی اسے حقیر بھی سمجھے، تو یہ تو دیکھے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا اعزاز کتنا ہے کہ رب اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ یہ میرے راستے میں علم کے حصول کے لیے چلا ہے، اس کے پروٹوکول کے لیے اپنے پروں کو بچھا دو۔ کیا بہترین گفتگو جو ہے وہ کی ہے، اور کس بہترین انداز میں مفتی صاحب نے جو ہے وہ سمجھایا ہے۔ تو نیت کریں کہ جو لوگ
یوں باقاعدہ علم دین حاصل نہیں کر رہے تو وہ بھی جو ہے وہ یہ سننے کے بعد انشاءاللہ عز و جل حاصل کریں گے. آپ کے سلسلے کو جو ہے وہ اپنا آگے لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. کوشش ہماری جاری ہے. سید یوسف صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے انشاءاللہ عز و جل, اور ممکن ہے کہ وہ سلسلے کے درمیان میں کچھ نہ کچھ ہماری ان سے جو ہے وہ اپنا کنیکٹیویٹی ہو جائے اور کچھ نہ کچھ گفتگو ہماری ان سے ہو جائے. جب تک ہم سلسلے میں جو مزید چیزیں ان کو لے کر چلتے ہیں, انس بھائی کا ایک کلام جو ہے وہ اپنا یہ کلام میں کسی سلسلے میں پڑھا گیا تھا اور یہ اس کی فرمائش ہم سے کی گئی تھی, روک لیتی ہے آپ کی نسبت. یہ کلام آئیے شامل کرتے ہیں. روک لیتی آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہوں پہ چلتے گئے, یہ کرم ہے حضور کا غم پر, یہ کرم ہے حضور کا غم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا غم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے, اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا غم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انس بھائی کا کلام آپ نے سنا, اور اس دوران ہی مجھے ہماری جو آئی ایف پی ہے کان میں جو لگی ہوئی ہوتی ہے, ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ سید صاحب بھی جو ہے وہ ریڈی ہیں, تیار ہیں. اور ماشاء اللہ سید صاحب کیا بات ہے, کیا بات, ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے, لیکن چلیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, لیکن سلسلہ 4:15 بجے ختم ہو جائے گا. کوئی بات نہیں. اچھا تو اس وقت آپ کہاں, اچھا اس وقت آپ کہاں موجود ہیں سر؟ اس وقت ہم پنجاب کے شہر لودھرا کے ایک قریبی شہر ہے دنیا پور, یہاں موجود ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور کل یہاں پر ہونے جا رہا ہے ذہنی آزمائش کا پہلا سیمی فائنل. پہلا سیمی فائنل, ٹھیک ہے. اور آپ کی ٹیم یہاں موجود ہے, چونکہ ہماری جو ڈی ایس این جی وین ہے, جس کو او بی وین وغیرہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں, وہ آج غالباً شاید کسی اور شہر میں مدنی مذاکرہ وغیرہ لائیو کرے گی. جی رکن شورا عبدالحبیب بھائی ماشاء انشاءاللہ آج بڑی رات ہے, معراج کی رات ہے. سبحان اللہ. تو مدنی مذاکرے میں لائیو شرکت کریں گے, تو ہماری او بی وین جو ہے وہاں پر گئی بھی نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کل جو ہے وہ اپنا پہلا سیمی فائنل ہے اتوار کو, یہ کس کس ٹیم کے درمیان ہے؟ وہاڑی اور ملتان دونوں کے درمیان کل کا پہلا سیمی فائنل ہے. ٹھیک ہے. جو کہ دنیا پور میں ہوگا انشاءاللہ الکریم. پھر اس کے ایک دن کے گیپ کے بعد پھر سرگودا میں انشاءاللہ دوسرا سیمی فائنل ہوگا, اور پھر گجرانوالہ کے اندر انشاءاللہ 24 فروری کو
انشاءاللہ الکریم فائنل ہوگا ذہنی آزمائش سیزن 14 کا. ٹھیک ہے. اچھا ایک چونکہ آپ جب نہیں تشریف لائے تھے ایک میسیج جو ہے وہ اپنا میں نے پڑھ دیا تھا اور یہی کہا تھا کہ سید صاحب کو سلسلے کے بعد جو ہے وہ عرض کروں گا, تو ابھی آپ ماشاءاللہ آ گئے ہیں. ذہنی آزمائش کے فائنل سیمی فائنل کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا ایک میسیج آیا تھا کہ اس میں جو آپ کی ایکسٹرا ہماری چیزیں ہوتی ہیں, خاکے وغیرہ جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں, ظاہری بات ہے کہ وہ بھی ایک سلسلے کا حصہ ہوتا ہے. اور تو کہنے والے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پروگرام کو آپ باقاعدہ شیڈول جو ہے وہ کریں. جو سیمی فائنل فائنل ہوتا ہے چونکہ اس میں مختلف قسم کے اور سیگمنٹس بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں, تو اس کا ڈوریشن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ لیٹ نائٹ تک چونکہ سیمی فائنل اور فائنل جو ہے وہ چلتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر چونکہ صبح فجر کی نماز میں بھی جو ہے وہ اٹھنا ہوتا ہے, اور ریپیٹ میں چونکہ اس طرح سے چیزیں کٹ جاتی ہیں تو نہیں دیکھی جاتی. تو انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ پراپر شیڈول کے ساتھ جو ہے وہ آپ چیزوں کو لے کر چلیں اور وہ وقت کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے سلسلے کو ختم کریں. بہرحال میں نے تو جو وضاحت کرنی تھی وہ کر دی, کچھ مجھے ابھی تجربات ہیں, تو آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل جو آپ نے فرمایا بجا فرمایا, اور ایسا ہی ہے کہ ہم جو الحمدللہ بعضوں کا شیڈول لے کے نکلتے ہیں لیکن بیچ بیچ میں تو کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جس کے سے پروگرام تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے. ورنہ ہم اپنا بالکل ایک گراف بنا کے چلتے ہیں, اس گراف کے اندر ہی اندر ہمیں جلدی جلدی سلسلہ ختم کرنا ہوتا ہے. بچے بھی اسکول بھی ہوتے ہیں, مدارس بھی ہوتے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی وجوہات ہو ہی جاتی ہیں جس کی وجہ سے سلسلہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے. اصل میں ناظرین کو یہ بھی عرض کی کہ چونکہ یہ صرف پروگرام نہیں ہے, نیکی کی دعوت کا اصل میں ایک سلسلہ ہے کہ جس وقت ہم عبدالحبیب بھائی جیسے پروگرام کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی موضوع چلتا ہے, کوئی گفتگو جو ہے وہ چلتی ہے, تو نیکی کی دعوت دینے کا جو ہے وہ موقع آ جاتا ہے. یعنی جو اس وقت ذہن میں بعض چیزیں نہیں تھی لیکن سر دست کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے, تو الحمدللہ عز و جل لوگوں کو ذہنی آزمائش کے الحمدللہ ایک ویورشپ ہے, تو جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارا کوئی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ والا حساب کتاب تو ہے نہیں کہ ہمیں اتنے بجے جو ہے وہ ختم کرنا ہے. تو نیکی کی دعوت کا سلسلہ جو ہے وہ اپنا ہو رہا ہوتا ہے. مقصود یہی ہوتا ہے کہ جب یہ سلسلہ ختم ہوا اس کے بعد بھی جو کوئی پروگرام کرے گا اس کے اندر بھی ظاہری بات ہے نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہی ہوگا. تو سید صاحب مثال کے طور پہ کل کا سلسلہ ہی آپ لے لیں, صحیح ہے, کل ماشاءاللہ ہم نے جو خاکہ پیش کیا نابینا اسلامی بھائی کا, صحیح, ابھی یہ خاکہ تو وقت مقررہ پر ختم ہو گیا, صحیح ہے, مگر پھر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات والے کی کال تشریف لائی, کیا بات ہے, اور پھر کال کے بعد اس کے لیے خوشخبری ہوئی. سبحان تو اللہ, ہم اپنے حساب سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کے تو سلسلہ تھوڑا لمبا کرنا پڑتا ہے, نہ کرے تو سمجھ لیں کہ سلسلے کی رونق نہیں ہوتی ہے. نہیں ہوتی ہے, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور ایک اب آپ آ گئے ہیں تو ہم ایسے تو آپ کو جانے نہیں دیں گے, ظاہری بات ہے کہ ناظرین نے کچھ میسیج تو کیے ہوئے تھے. ایک مرجع کل آپ نے ایسا شعر سنانا ہے, مرجع کل, جس کے اندر جو ہے وہ اپنا یہ لفظ الفاظ آتے ہوں. اور یہ میں یہاں پر ایک عرض کروں گا کہ میں اشعار پڑھوں گا نا تو ظاہر سی بات ہے میری آواز تھوڑی بلند ہوگی. اچھا, اور میرے اطراف میں اس ٹائم میں کچھ آرام کر رہے ہیں نا ابھی. اچھا, تو بھلے آہستہ بھی اگر آپ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں. اچھا چلیں نوٹ تو کر لیں. مرجع کل یہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا جو ہے وہ اپنا یہ شعر ہے, تو یہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ سنانا ہے. ہم سلسلے کو بھی آگے لے کر جو ہے وہ اپنا چلتے ہیں. ماشاءاللہ سید صاحب کی بھی جو ہے وہ زیارت ہو گئی ہے. قصیدہ بردہ شریف حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہمیں میسیج آیا تھا اور ہم نے پڑھا بھی تھا, الحمدللہ تیار کیا. آئیے وہ دیکھتے ہیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من أدود به سواك عند
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور 4 بج چکے ہیں. اب وقت جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہے تو ابھی ایک ہمیں میسیج آیا تھا کہ حاجی اظہر صاحب نے حضرت ام حبیبہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ عنہما کا ایک واقعہ سنایا تھا، وہ آپ جو ہے وہ چلا دیں. تو انہوں نے باقاعدہ ایپیسوڈ وغیرہ دیگر چیزیں سب اس کے اندر بیان کی تھی، لیکن وہ انہوں نے یعنی یہ نہیں بیان کیا تھا کہ وہ کہاں بیان ہوئے. بہرحال وہ ہمارے اسلامی بھائی نے تو تلاش کر لیا کہ ہفتہ واری اجتماع میں ان کا بیان تھا، تو وہ اب جو ہے وہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل. آئیے دیکھتے ہیں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. یہ ام المومنین ہے حضرت ام حبیبہ، تمام مومنین کی ماں سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. ان کے ہاں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی وہیں تھے، اور آپ کی پیاری بہن یعنی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھی. بہن بھائی کا یہ پیار بھرا انداز دیکھ کر اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کیا یہ میرے بھائی ہیں، بھلا ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. کیا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ اور رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم جو شامل کرنے جا رہے ہیں کڈس مدنی چینل کے جو منع ہیں، یہ اب منع تو نہیں، اب بڑے ہو گئے. حسان جو ہے ان کا کلام جو ہے وہ اپنے انہوں نے پڑھا تھا، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملامت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، کہ دیدار حق ہے، کہ دیدار حق ہے،
کے دیدار حق ہے زیارت کیسے کی، اور خدا کا دیا گیا تیرے پاس سب کچھ ہے، خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، تیرے ہوتے ہم کو، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی، نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے، نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، بھرے زخم مل کے، بھرے زخم مل کے بلاغت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ ماشاءاللہ سید صاحب، لبیک، ماشاءاللہ۔ اب حضرت ہم نے تو فیس بک جو ہے وہ آپ اکبر بھائی یہ کہوں گا، یہ جو شعر انہوں نے سنایا کہ نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، اتنا ڈھارس بندی ہے شعر کے اندر، کیا بات کہ واقعی مطلب کیا بات ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ماشاءاللہ سید صاحب، ایک میسیج آیا تھا کہ عبدالحبیب بھائی سے عرض کیجیے گا کہ یہ جو آپ کا سیگمنٹ ہے امت کے رنگ والا، تو یہ اس میں پنجابی کلام جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے، یعنی جو یہ دیکھیں امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے رنگ ماشاءاللہ پوری دنیا سے رنگ لیے گئے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے صوبوں کے رنگ نہ لیے گئے ہوں؟ سبحان اللہ۔ تو یہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ یہ فائنل میں ہم دکھا دیں پنجابی زبان ہو سکتا ہے ابھی 2 سیمی فائنل باقی ہیں، اچھا، اور دونوں سیمی فائنل ہونے بھی پنجاب میں ہی جا رہے ہیں، تو یہ بھی پوسیبل ہے کہ پنجاب میں ہی انشاءاللہ ہم اسے شامل کر لیں، لیکن شامل ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ مطلب آپ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے، چلیں جی، ایک سید صاحب سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، آپ گفتگو سن رہے ہیں، ایک اور سید صاحب ہیں ہمارے، اور وہ ماضی کی یادیں پروگرام میں جو ہے وہ آئے تھے، اور انہوں نے امیر سنت سے عیدی جو امیر سنت دیتے ہیں، اور الحمدللہ امیر سنت کی عادت کریمہ ہے کہ یوں عام دنوں میں، عید کے دنوں میں تو الحمدللہ عز و جل بانٹتے ہی ہیں، اور ویسے بھی عموماً عام دنوں میں بھی الحمدللہ اسلامی بھائی جو آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، انہیں بھی جو ہے وہ اپنا پیسے عطا فرماتے ہیں۔ تو سید عابد شاہ صاحب نے اس حوالے سے ایک واقعہ سنایا تھا، وہ دیکھتے ہیں۔ امیر سنت کی تو کیا شان ہے کہ جب بھی ملاقات ہوئی کوئی نہ کوئی ایسا جملہ آ جاتا ہے، اصلاح ہوتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو کافی سارے، اس میں ایک آدھ میں عرض کروں، جیسے میں بزرگوں کا پروگرام ہو رہا تھا جو پہلی مرتبہ تھا، عید والا جو ہوتا ہے، عید والا نا، ہاں پہلی مرتبہ رمضان میں ہم عید کی ریکارڈنگ کر رہے تھے، تو اس میں بڑا ایک اچھا سا ایک ماحول، فیضان عطار اسٹوڈیو میں، ہاں فیضان عطار اسٹوڈیو میں، تو ہم آپ کے علم میں آئی کہ ایسے ایسے بزرگ جمع ہو رہے ہیں، تو ہم نے کچھ ذہنی آزمائش کیا تھا بزرگوں کے ساتھ، تو آپ نے کہا کہ ان کو بتانا نہیں ہے، تو میں ٹھیک ہے، تو پھر جیسے پروگرام چل رہا تھا، آخری پروگرام تھا ہمارا، تو آپ آ رہے تھے، تو آپ کی طرف لپکے، آپ کی طرف جیسی لپکے، تو آپ کے پیچھے پیچھے جو ہے نا، آپ پیچھے ہٹے، تو آپ نے آپ کی طرف آئے، مجھے چھوڑو بھائی، یہ دیکھیں یہ کون آیا۔ اب وہ جو امیر سنت تشریف لے کر آئے، تو اب جیسے امیر سنت تشریف لائے تو ایک جملہ تھا، میں نے ایک پرومو میں کہا تھا کہ بچوں کے ساتھ پروگرام کرنا بہت مشکل ہے، تو جیسے امیر سنت آئے تو امیر سنت نے فرمایا کہ اور ان کے ساتھ پروگرام کرنا کیسا ہے، تو مجھے وہ جو ایک اس طرح امیر سنت کا جملہ فرما دینا، یہ بڑا ایک یاد میں رہتا ہے۔ پھر وہ یوں ہے کہ ایک بزرگ کے ساتھ یہ پروگرام تھا، جس سے ہمارے لیے تو میرے لیے تو میں بولوں گا کہ وہ پروگرام مزیدار ہے، وہ پروگرام اچھا ہے جس میں امیر سنت کو مزہ آ جائے، ہمارے پیر صاحب خوش ہو گئے تو ہم بھی خوش ہو گئے، تو وہ ایک پروگرام تھا بزرگوں کے ساتھ ہی، پھر امیر سنت تھے، پھر میں
ہم دونوں ہی ساتھ تھے امیر السنت. تو پھر امیر السنت دامد برکاتہ نے عیدی دی. تو جیسے امیر السنت کا معمول ہے کہ جو سید ہے ان کو 2 دیتے ہیں, تو امیر السنت نے 2 مجھے 50 کے نوٹ دیے. تو آپ نے فرمایا امیر السنت نے کتنے بچے؟ میں حلیمہ. تو امیر السنت نے 2 نوٹ اور دیے. تو میں پاپا زہرا بھی ہے. تو امیر السنت نے 2 نوٹ اور عطا فرمائے. تو میں عرض کی امیر السنت عبداللہ بھی ہے. تو امیر السنت نے 2 نوٹ اور دے دیے. تو پھر امیر السنت نے خود فرمایا بچوں کی امی بھی تو ہیں. میں ہاں وہ بھی ہیں. تو امیر السنت نے 2 نوٹ اور عطا فرما دیے. پھر میں نے عرض کی میری امی بھی تو ہیں. تو امیر السنت نے 2 نوٹ اور عطا فرما دیے. تو اس قسم کا جو ایک ماحول بنا. گھر جانا ہے نا بھائی؟ نہیں, گھر جائیں گے نا ابھی آپ؟ جی. بچوں کی امی یاد نہیں رہی تھی؟ جی, بچوں کی امی ٹھیک ہے, ہو گیا جو بولنا تھا. نہیں میں کہا نا تو بہت اچھا واقعہ, ماشاء اللہ بہت اچھا واقعہ. تو یہ 2 نوٹیں ملتی رہی, وہ میں تو جو کرنا تھا کر چکا ہوں ماشاء اللہ. تو یہ اس قسم کا ایک ماحول ہے جو امیر السنت دامت برکاتہم ہے. جب بھی جائیں وہ یادگار لمحہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید صاحب آپ کے ساتھ بھی تو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ہوئے ہوں گے, کوئی ہے عیدی وغیرہ کا سلسلہ ڈبل ملتی ہے؟ سید آپ کا مدنی چینل سلسلہ چھوڑ کر ماضی کی یادوں کرنا شروع کر دیں, میں آپ کو بتاؤں گا بہت سارے واقعات. سبحان اللہ. اس کے لیے آپ کو نگران شورا کے ساتھ جو ہے وہ اپنا بیٹھنا پڑے گا. ایک ہمیں میسیج آیا تھا روحانی علاج اور استخارہ پروگرام, اس کے اندر جاب کے حوالے سے کہ اس کا وظیفہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر کسی شخص کی جاب وغیرہ نہ ہو تو اس کو حاصل کرنے کے لیے, جاب حاصل کرنے کے لیے کیا وظیفہ جو ہے وہ اپنا پڑھنا چاہیے. مختصر سا کلپ ہے, وہ ہمیں کہا تھا کہ فلاں ایپیسوڈ کے اندر ہے, وہ ہم نے تیار کیا, یہ دیکھتے ہیں. تعلیم مکمل ہو چکی, میں نے شعلہ کی ہیں, لیکن ابھی تک کوئی نوکری کا وسیلہ نہیں بن رہا. نوکری کے لیے خاص طور پہ ایک روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجئے کہ کسی بھی وقت مکروہ وقت نہ ہو, 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد 182 مرتبہ 182 ٹائم یا لطیف یا لطیف یہ آپ پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد اپنی نوکری کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ عز وجل اچھی جگہ پر آپ کی نوکری لگ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب چونکہ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے, ایک ہی جو ہے شاید ممکن ہے کہ ایک کلپ چل سکے. یہ ذہنی آزمائش میں دوستی کے حوالے سے عبدالحبیب بھائی نے ایک سوال کیا تھا اور ٹیم نے جو ہے وہ اس کو بیان کیا تھا, جن سے سوال کیا تھا. پھر عبدالحبیب بھائی نے بھی اس کی کچھ وضاحت کی تھی, آئیے وہ سنتے ہیں. سوال یہ ہے دوستی کے متعلق, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, اچھا دوست بناؤ اور دشمن سے دور رہو, اور دوست اسی کو بناؤ جو امانت دار ہو, اور امانت دار وہی ہے جو اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ہے. اور فسق و فجور کی دوستی سے بچو ورنہ اس کے فسق و فجور میں پڑ جاؤ گے, اور امانت اور اپنے راز اس پر مطلع نہ کرو ورنہ تمہیں رسوا کر دے گا. بڑی کمال کی گائیڈ لائن دے دی ہے. بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. واقعی ہم دوست بناتے وقت کسی چیز کو بعض اوقات دیکھتے نہیں, کسی کی باتیں اچھی لگتی ہیں اس کو دوست بنا لیتے ہیں, کسی کے پاس ٹائم ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے میرے پاس بھی ٹائم ہے چلو یہ میرا دوست بن گیا. ذرا چوزی بن جائیے, سلیکٹو بنیے, تلاش کیجئے, اچھا دوست ڈھونڈیے. ذرا سنیے گا حضرت عمر کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اپنے دوست کی حفاظت کرو اور اپنے دشمن سے دور رہو, اور اسی کو دوست بناؤ جو امانت دار ہو, اور امانت دار وہی ہے جو اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ہے. فاجر یعنی گناہ گار, کھلے عام گناہ کرنے والا, بے باک, اس کی دوستی سے بچو کہ اس کے فسق و فجور میں پڑ جاؤ گے. اور اپنے راز پر اس سے مطلع نہ کرو, اپنے راز اسے نہ بتاؤ کیونکہ وہ تمہیں رسوا کر دے گا. اور اپنے معاملے میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں اچھے دوست نصیب فرمائے, کیونکہ وہ بڑی نعمت ہے. بہت خوبصورت بات روایتوں میں ملتی ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. کیا ہمارا کوئی ایسا دوست ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے؟ اب تو جناب دوست دیکھ کر سنیما یاد آتے ہیں, دوست دیکھ کر بری باتیں یاد آتی ہیں. دوست وہ بناؤ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. اللہ کرے کہ اس معاملے میں بھی ہمیں سلیکشن سمجھ آ جائے, اچھے طریقے سے دوست ہم بنائیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. چلیں جی, آپ نے یہ سن لیا. اب تیزی کے ساتھ ایک میسج ابھی آیا ہے کہ عبید بھائی کا کلام جو ہے وہ رہ گیا ہے, وہ بھی 2 منٹ کچھ سیکنڈ کا ہے اور ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم ہے تو اس کو شامل کر لیتے ہیں. آئیے عبید بھائی کا پڑھا ہوا یا شفیع امم. یا شفیع امم للہ کر دو کرم چالا بس دعوے
فرما دے اب تیری امت ہے ہم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا بسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا بسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم. جی مدنی چینل کے ناظرین، اب قرآن اندازی کا وقت ہے اور انشاءاللہ عز و جل نام اسکرین پر آپ کو دکھائے جائیں گے، اور جب نام اسکرول ہو رہے ہوں گے اس دوران جب میں مدینہ عرض کروں گا تو نام رک جائیں گے، اور تو جس خوش نصیب کا نام جو ہے وہ آئے گا وہ انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم تبرکات جو ہے وہ سینڈ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ سے سوال بھی کریں گے. تو اب ٹائم ہوا چاہتا ہے نام لینے کا. مدینہ بنت طالب حسین عطاریہ ہے، یہ مظفر گڑھ سے. انشاءاللہ عز و جل تبرکات اللہ نے چاہا تو آپ کو جو ہے وہ بھجوائے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.